مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے انبیاء سابقین اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات۔ ہر نبی کا معجزہ چونکہ اس کی نبوت کے ثبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، اس لیے خداوند عالم نے ہر نبی کو اس دور کے ماحول اور اس کی امت کے مزاج عقل و فہم کے مناسب معجزات سے نوازا۔ چنانچہ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ جادو اور ساحر کارنامے اپنی ترقی کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ید بیضاء اور عصا کے معجزات عطا فرمائے، جن سے آپ علیہ السلام نے جادوگروں کے ساحرانہ کارناموں پر اس طرح غلبہ حاصل فرمایا کہ تمام جادوگر سجدہ میں گر پڑے اور آپ کی نبوت پر ایمان لائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں علم طب انتہائی معراج ترقی پر پہنچا ہوا تھا، اور اس دور کے طبیبوں اور ڈاکٹروں نے بڑے بڑے امراض کا علاج کر کے اپنی فنی مہارت سے تمام انسانوں کو مسحور کر رکھا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ عطا فرمایا، جس کو دیکھ کر دور مسیحی کے اطباء اور ڈاکٹروں کے ہوش اڑ گئے اور وہ حیران و ششدر رہ گئے، اور بالآخر انہوں نے ان معجزات کو انسانی کمالات سے بالاتر مان کر آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے دور بعثت میں سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کے کمالات کا بہت ہی چرچا تھا، اس لیے خداوند قدوس نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ فرما دیا تو اس کی ایک چٹان شق ہو گئی، اور اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت اور تندرست اونٹنی اور اس کا بچہ نکل پڑا، اور آپ نے فرمایا کہ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے معجزہ بن کر آئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لائی۔ الغرض اسی طرح ہر نبی کو اس دور کے ماحول کے مطابق اور اس کی قوم کے مزاج اور ان کی افتاد و طبع کے مناسب کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو اس سے زیادہ معجزات ملے، مگر ہمارے حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور آپ کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ، اور آپ کی تعلیم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا عطر ہے، اور آپ دنیا میں ایک عالمگیر اور ابدی دین لے کر تشریف لائے تھے، اور عالم کائنات میں اولین و آخرین کے تمام اقوام آپ کی مقدس دعوت کے مخاطب تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مقدسہ کو انبیاء سابقین کے تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم قسم کے ایسے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا جو ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر قوم اور تمام اہل مذاہب کے مزاج عقل و فہم کے لیے ضروری تھے۔ اس لیے آپ کی صورت و سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کے معمولات، غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کی ہر ادا اور ایک ایک بات اپنے دامن میں معجزات کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آپ کا سب سے بڑا اور قیامت تک باقی رہنے والا ایسا ابدی معجزہ ہے، جس کی ہر آیت بینات کی کتاب اور جس کی سطر معجزات کا دفتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات عالم اعلیٰ اور عالم اسفل کی کائنات میں اس طرح جلوہ فگن ہوئے کہ فرش سے عرش تک آپ کے معجزات کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ روئے زمین پر جمادات، نباتات، حیوانات کے تمام عالموں میں آپ کی طرح طرح کے معجزات کی ایسی ہماگیر حکمرانی اور سلطنت کا پرچم لہرایا کہ بڑے بڑے منکروں کو بھی آپ کی صداقت و نبوت کے آگے سرنگوں ہونا پڑا، اور ہر انسان خواہ وہ کسی قوم و مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور اپنی افتاد و طبع اور مزاج عقل کے لحاظ سے کتنی ہی منزل بلند پر فائز کیوں نہ ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی کثرت اور ان کی نوعیت و عظمت کو دیکھ کر اس کو اس بات پر ایمان لانا ہی پڑا کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق اور خدا کے سچے رسول ہیں۔
خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اور روحانی خداداد طاقتوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے مختلف دور کے محیر العقول کارنامے بجائے خود عظیم سے عظیم تر معجزات ہی معجزات ہیں۔ کبھی اب عرب کے ناقابل تسخیر پہلوانوں سے کشتی لڑ کر ان کو بچھاڑ دینا، کبھی دم زدن میں فرش زمین سے سدرۃ المنتہا پر گزرتے ہوئے عرش معلی کی سیر، کبھی انگلیوں کے اشارہ سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دینا، کبھی خندق کی چٹان پر پھاڑا مار کر روم و فارس کی سلطنتوں میں اپنی امت کو پرچم اسلام لہراتا ہوا دکھا دینا، کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا، کبھی مٹھی پر کھجور سے ایک بھوکے لشکر کو اس طرح راشن دینا کہ ہر سپاہی نے شکم سیر ہو کر کھا لیا، وغیرہ وغیرہ معجزات کا ظاہر کر دینا۔ یقیناً بلا شبہ یہ وہ معجزانہ واقعات ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی سلیم العقل انسان ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔